اسلام میں شراب پینے کی ممانعت کیوں ہے؟ شراب پینا کیوں حرام ہے؟ اسلام میں اس کے پینے کی ممانعت کیوں آئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیں، ابتدائے زمانہ سے ہی شراب انسانی معاشرے کے لیے ایک ناسور رہی ہے، اذیت اور تکلیف کا باعث بنی رہی ہے۔ شراب لا تعداد انسانی جانیں لے چکی ہے۔ اس کی بدولت دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ معاشرتی اور خاندانی زندگی کو درپیش جتنے مسائل ہیں، اس کی بنیادی ایک وجہ شراب ہی ہے۔ جرائم میں اضافے سے وابستہ اعداد و شمار کا اگر آپ تجزیہ کریں، ذہنی بیماریوں کی بڑھتی ہوئی شرح کا آپ تجزیہ کریں، تو دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں برباد گھرانے وہ شراب ہی کی تخریبی سرگرمیوں کی خاموش یادگاریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ لہذا شراب کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے کہ ذہن کے گریزی مرکز کو کام کرنے سے شراب روک دیتی ہے۔ انسانی دماغ کا ایک حصہ گریزی مرکز، وہ کیا ہے؟ انہیبٹری سنٹر کہلاتا ہے، کہ جو انسان کے غلط کام کرنے کو روکتا ہے۔ اس حصے کا کام انسان کو ایسے امور سے باز رکھنا ہے جنہیں وہ غلط سمجھتا ہے۔ دیکھیے، ایک عام انسان اپنے بڑے بزرگوں کے سامنے بیہودے باتیں کرنا پسند نہیں کرتا، سگریٹ نہیں پیتا، ان کے دائیں طرف نہیں بیٹھتا، آگے نہیں چلتا، اونچا اونچا نہیں بولتا، ان چیزوں کو ناپسند سمجھتا ہے۔ کیوں ناپسند سمجھتا ہے؟ اسی طرح کسی آدمی نے اگر رفع حاجت کرنی ہو تو اس کا دماغ کا گریزی مرکز اسے لوگوں کے سامنے ایسے کرنے سے باز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دور جاؤ۔ لوگوں کے سامنے اگر ہوا خوری کی صورت آ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی چیز نہ ہو، اس لیے وہ ایسی صورت میں طہارت خانے جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا گریزی مرکز خود ہی کام کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ شراب کے نشے میں دھت آدمی ایسے طرز عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو اس کے عمومی مزاج سے قطعاً میل نہیں کھاتے۔ اس لیے شراب کے نشے میں وہ بیہودہ غلط زبان استعمال کرنے میں کوئی شرم، کوئی باک محسوس نہیں کرتے۔ شراب کے جو پینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ شراب خور لوگ، شراب پینے والے لوگ والدین کی بے عزتی کرتے ہیں، اولاد کے سامنے فوش بول بولتے ہیں۔ بہت سے شرابی لوگ اپنے کپڑوں میں پیشاب کر دیتے ہیں، نہ وہ ڈھنگ سے بات کرتے ہیں، نہ ہی ٹھیک طریقے سے چل سکتے ہیں۔ ایسی وہ شرمناک حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کا آپ اور میں تجزیہ اور جس کا ذکر ہی نہیں کر سکتے، شرم آتی ہے۔ لہذا شراب کا پہلا اٹیک انسان کے دماغ پر ہوتا ہے۔ دوسرا، شراب خوری سے زنا، عصمت دری، ہوس پرستی اور ایڈز کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ایڈز نامی مہلک بیماری کے پھیلاؤ میں اہم وجہ شراب نوشی ہے۔ تیسری چیز، جو لوگ شراب نوشی کے حق میں دلائل دیتے ہیں کہ خود کو معاشرتی میں نوش، سوشل ڈرنکر کہتے ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں خود پر اچھی طرح کنٹرول حاصل ہے، وہ کبھی شراب پی کر مدہوش نہیں ہوتے، تو یاد رکھ لیں، ہر عادی شراب نوش معاشرتی میں نوشی سے ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ پہلے وہ مدہوش ہوتا ہے، پھر جا کر کنٹرول کرنے کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص نشے میں مدہوش ہو کر صرف ایک بار بھی کوئی شرمناک حرکت کرے تو وہ ساری زندگی وہ حرکت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور وہ مدہوشی کی حالت میں اگر اس سے برائی کا ارتکاب ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس عمل پر پچھتاوا بھی ہو تو اسے ایک نارمل انسان اس جرم کا احساس ساری زندگی کرتا رہتا ہے کہ یار میں نے یہ کام اس طریقے سے کیا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے۔ تمام برائیوں میں زیادہ شرمناک ہر وہ چیز جس کی مقدار نشہ کرتی ہو، اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ، وہ حرام ہے۔ چند قطروں اور چند گھونٹ کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب نوشی کرنے والوں پر ہی نہیں لعنت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی ملعون ہیں جو شراب نوشوں کے ساتھ براہ راست معاملات رکھتے ہیں۔ لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان 10 گروہوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو شراب سے تعلق رکھتے ہیں، شراب کشید کرتے ہیں، جس کے لیے شراب کشید کی گئی ہے وہ بھی، اور جو اسے پیے وہ بھی، جو اس کی بار برداری کا کام کرے اٹھا کر پیش کرے وہ بھی، اور جس تک پہنچائی جائے وہ بھی، جو اسے پیش کرے، جو اسے فروخت کرے، جو اس سے کمائی کی دولت حاصل کرے، جو اسے خریدے، جو اسے کسی دوسرے کے لیے خریدے، ان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین جملے ارشاد فرمایا کہ ان پر اللہ کی ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے برے عمل سے بچنے کی توفیق نصیب